اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے گزارتا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کو طے کرتا ہے اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو ہم اس کے لیے مشکلات کے اندر سے راستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ مصیبتوں میں گھیرے گا بھی، الٹیمیٹلی اس کے اندر سے سرخ روح ہو کر نکلے گا، اور ایک ایسی سمت میں کہ جس کا اسے کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کی شکلیں بنائے گا۔ اچھا، ہم سارے لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو قرآن مجید کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اصولی طور پر ہم سارے ہی اس پہ متفق ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اتفاق عام طور پہ اصولی ہی ہوتا ہے جب عملی زندگی سامنے آتی ہے اور جب مشکلات گھیرتی ہیں، اور جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تو مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے اندر اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ جیت جائیں۔ آپ کا جھگڑا ہے آپ کے پڑوسی کے ساتھ، اور اگر اس پہ آپ نے کوئی کیس نہ کر دیا تو بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اپنی جان کو بچا سکیں۔ اور پھر آدمی ہزاروں بہانے ڈھونڈتا ہے اور کئی ساری چیزوں کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن دیکھیں نا جی، جس طرح کے حالات میں گھرا ہوا ہوں اس میں غالباً یہ اپروچ زیادہ پریگمیٹک ہے، یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اس سے قطع نظر کہ سچائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور کیسے چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا، اور وہ اس کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے کہ کیسے آدمی مصیبت میں گھرا ہو لیکن اس نے زندگی اللہ سے ڈر کے گزارنے کا طے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کی کیا صورتیں اختیار فرماتا ہے۔ کہتے ہیں بہت پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے دور میں 3 لوگ تھے جو اکٹھے سفر کر رہے تھے، اور کوئی پہاڑی جنگلی سلسلہ تھا، اس کے اندر گئے تو تیز بارش اور طوفانی ہوائیں اور آندھی چلنا شروع ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ پناہ لے لیتے ہیں، تو ایک غار کے اندر چلے گئے۔ تو غار کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے ایک پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے، اب یہاں بارش ختم ہوگی تو باہر نکل آئیں گے، تو اچانک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور ایک پتھر پہاڑ کے اوپر سے ٹوٹ کر گرا، اور اس نے وہ جو غار تھا اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اس کا کوئی امکان موجود نہیں کہ اندر سے 3 آدمی دھکا دے کے اس پتھر کو ہٹا سکیں۔ تو بظاہر تو موت کے علاوہ کوئی اور صورت ایسی نظر نہیں آتی، اور موت بھی ایسی کہ جس میں آدمی یہ بھی نہ سمجھے کہ کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو پتہ چلے کہ کون تھے، کہاں گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ، گمنامی کی موت۔ اس حالت میں وہ اس میں کچھ گھنٹے رہے، اور جب پوری کوششوں کے باوجود بھی انہیں سمجھ آیا کہ نکلنے کے امکانات نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائیو، کوئی ایسی صورت کریں کہ جس میں ہم اپنے رب سے التجا کریں کہ اللہ اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اور یہ دعا کرنے سے پہلے اگر ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہو زندگی میں جس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے کوئی کام کیا ہو تو اس کا تذکرہ کریں، اور اللہ سے کہیں کہ پروردگار، یہ خالصتاً صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا تھا، ہمیں نجات دے اور اس مصیبت سے باہر نکال۔ چنانچہ پہلے آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے یہ کہا کہ پروردگار، میں چھوٹا سا چرواہا ہوں، اپنی بکریاں لے کے جاتا ہوں، دودھ دوہتا ہوں، آ کے واپس بچوں کو بھی پلاتا ہوں، اپنے والدین کو بھی پلاتا ہوں، اور اس کے بعد آرام کرتا ہوں، اور پھر اگلے دن یہی کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے والد بوڑھے ہیں، ایک دفعہ میں بکریاں لے کے گیا چرانے کے لیے تو بہت دیر ہو گئی، اور جب میں واپس آیا تو وہ بھوک سے
نڈھال تھے لیکن انتظار کر کر کے سو گئے تھے. تو میں نے دودھ لیا، پیالے میں رکھا، ان کے پاس گیا، ہلکی سی آہٹ کی، وہ نہیں جاگے. تو میں نے ان کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا، اس لیے کہ والد کا احترام کا جو درس آپ نے دیا ہے اس کے طفیل میں اس دودھ کو لے کر ساری رات کھڑا رہا. صبح جب وہ اپنی نیچرل نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے ان کو یہ دودھ کا پیالہ دیا اور انہوں نے دودھ پیا. اور یہ کام میں نے کسی اور غرض سے نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کہ آپ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے جھک جاؤ اور ان کی خدمت میں اس طرح کا کام کرو. تو اللہ اس مصیبت سے نجات دے. انہوں نے یہ کلمات کہے، یہ دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا سرکہ اور کچھ روشنی نظر آنا شروع ہوئی. دوسرے آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنا ایک واقعہ شیئر کیا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی دعا کرتے ہوئے. اس نے کہا میں بھی کاروبار کرتا تھا اور میرے پاس ایک بندہ آیا ملازمت کے لیے، اور اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ اپنے ساتھ رکھ لو، کچھ میری معاوضہ طے کر لو. میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا. کوئی مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے اس نے کام کیا ہوگا، اور وہ بکریاں چرانے ہی کا کام کرتا تھا میرے ساتھ مل کے. میرے بڑے ریوڑ تھے تو اس کے ساتھ معاونت کرتا تھا. پھر اچانک ایسا ہوا کہ اس کو جانا پڑا، کوئی گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہوگی اور بتائے بغیر وہ چلا گیا. تو یہ جو 2 مہینے اس نے کام کیا تھا اس کا معاوضہ میرے پاس تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، ممکن ہے 6، 7، 8 سال گزر گئے ہوں. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دفعہ میں اپنے ریوڑ کے ساتھ جنگل میں اس کو چرا رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے آپ نے پہچانا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا، آپ میرے پاس آئے تھے فلاں زمانے میں اور اتنا عرصہ میرے ساتھ کام کیا تھا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے معاوضہ نہیں لیا تھا؟ اس نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو کیا میں اب آپ سے معاوضہ لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل. یہ جو ریوڑ ہے اس کا اتنا حصہ جو ہے یہ آپ کا معاوضہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے تو بڑی تھوڑے عرصے کے لیے کام کیا تھا، تو زیادہ 1 بھیڑ، 1 بکری، 2 بکریاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 50-100 بکریاں، یہ تو میرا معاوضہ نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ اتنا معاوضہ میرا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا بھائی جب آپ چلے گئے تھے اور آپ کو میں ٹریس نہیں کر سکا تھا، ڈھونڈ نہیں سکا تھا، تو میں نے جو آپ کا معاوضہ تھا اتنے کی بکریاں اس ریوڑ کے اندر ڈال دیں، اور وہ بکریاں اتنے سالوں میں گرو کرتے 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 اتنا ہو گیا. یہ آپ کی انویسٹمنٹ تھی جو میرے ساتھ تھی، اور یہ سارے کا سارا آپ کا ہے، تو آپ اسے لیں اور چلے جائیں. اس نے کہا پروردگار یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا کہ ایک بندہ جس پہ ایک امانت کا بوجھ تھا وہ اس کے اندر خیانت نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، اور ایسے بندے کو وہ واپس لوٹائے جو بظاہر اس اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے کے علاوہ کوئی دوسرا صورت ہو جس میں وہ اس سے کلیم کر سکے. دعا کی اس نے، پتھر اور سرکہ، لیکن اتنا نہیں کہ اس کے نتیجے کے طور پہ باہر نکلا جا سکے. تیسرے آدمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. اس نے کہا پروردگار میری ایک عزیزہ تھی، نوجوان، خوبصورت، محلے دار تھی، اس کو کسی کام کی ضرورت تھی، اسے مالی مدد چاہیے تھی. تو اس نے مجھے پیغام بھیجا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اور میرے پاس وسائل بھی تھے. تو میں نے کچھ پیسے لیے اور اس کے گھر گیا اور یہ چاہا کہ میں اس کو دوں. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ اکیلی بھی تھی، نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی. تو میرا دل للچایا کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. تو میں نے اس کو پکڑ کر بازو سے چاہا کہ میں اپنی ہوس کو پورا کروں. اتنے میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے یہ جملہ سنا تو میرا ہاتھ وہیں جیسے کہتے ہیں نا برف بن گیا، اور میں نے ہاتھ روک لیا اور میں جو کچھ اس کی مدد کرنا تھا کر کے واپس نکل آیا. اور یہ سارا کام میں نے صرف اس لیے کیا
کہ آپ کے ڈر نے، آپ کے خوف نے میرے ہاتھ کو روکا تھا، پروردگار میرے ساتھ بھلا کر۔ اللہ نے پتھر کو سرکا دیا اور وہ تینوں لوگ باہر نکل آئے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے حدیث کا، یہ بسا اوقات افسانوی سا لگتا ہے، افسانوی نہیں ہے۔ اس زندگی کے اندر بے شمار چیزیں لوگوں نے بالکل اسی طرح دیکھی ہیں کہ جس میں لوگ آزمائے گئے، مصیبت میں ڈالے گئے، الجھن کے اندر پھنسے، اور بظاہر لگتا تھا کہ کوئی راستہ نکلنے کا موجود نہیں ہے اب اس کے اندر سے، لیکن پھر اللہ نے ایسا راستہ نکالا، ایسا شاندار صورت پیدا کی کہ جس کا وہم و گمان بھی آدمی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جس میں انہیں ایک شہزادی ٹریپ کرتی ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جیل ڈالے جاتے ہیں اور سالوں اس کے اندر گزارتے ہیں۔ لیکن ہمت، صبر اور اللہ سے ڈرنے کے اس عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر اللہ نہ صرف ان کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، باہر نکالتا ہے، بلکہ اس کا اتنا بڑا ریوارڈ دیتا ہے جو انسانی تاریخ میں بندے کے لیے یعنی سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ وہ قیدی جو جیل کے اندر بند ہے اور جس کے بارے میں یہ طے تھا کہ اب اس کو یہیں گلنا سڑنا ہے، اس کی وہ 24 سال 25 سال والی مدت نہیں ہے، اس نے یہیں رہنا ہے، وہ ایک دم سے باہر نکلتا ہے اور ایک بالکل آنن فانن کیفیت بنتی ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے بتاؤ میں کیا کروں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو خزانے کی کنجیاں ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ ساری میرے حوالے کر دو، میں سنبھالتا ہوں معیشت کو اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے نقطہ نظر سے۔ تو اللہ نے کمال کی صورت پیدا کی۔ یہ جو دو واقعات میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے، آج کا اس موضوع کے طے کرنے میں ایک اور واقعہ میں نے سنا آج کے دور کا، تو میں نے سوچا کہ ان سارے چیزوں کو ریلیٹ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں اور ہم سارے واقعتاً اس پہ سوچیں کہ زندگی کے یہ جو سانسیں آنے جانے کا کام ہے اور یہ جو آزمائشوں میں ہم ڈالے جاتے ہیں اور جس میں ہم پھسل جاتے ہیں، تھرک جاتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ راستہ دکھاتا ہے مثالوں کی صورت میں، وہ بھی کمال ہوتا ہے۔ بالکل آج کے دور میں بلوچستان کا چیف جسٹس ابھی حال ہی میں بنا ہے نعیم اختر افغان، اس کی ویڈیو پچھلے دن وائرل ہوئی، ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھی ہو، نہ دیکھی ہو تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے۔ اس نے اس عہدہ ملنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا، میرے خیال وکلاء بیٹھے تھے، یہ ان کے ساتھ تھا معاملہ، اور بڑا دلچسپ تھا۔ کراچی کے ایک صاحب ہیں کاروباری، ان کی بیٹی یا ان کی کسی عزیزہ کا رشتہ بلوچستان میں ہوا، کوئٹہ میں، کئی سال گزر گئے، نباہ نہیں ہوا۔ بالآخر انہوں نے کوشش کی کہ معاملہ صلح صفائی سے طے ہو جائے اور وہ بیٹی کو واپس گھر میں لے آئیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا۔ انہوں نے کورٹ میں اپلائی کیا، کورٹ نے آرڈرز کیے، خلا کا معاملہ ہو گیا، طے ہو گیا۔ ان کی جو مکان میں سامان تھا، جہیز کا ہوگا یا کچھ اور چیزیں موجود تھیں، تو عدالت نے طے کیا کہ یہ سامان بھی اس کے ساتھ جائے گا، بچی کے ساتھ جائے گا۔ یہ کراچی سے کوئٹہ گئے، سامان لیا اور سامان لے کے ٹرک میں لاد کے اس کی بلٹی وغیرہ ساری وہ کر کے تو کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی کراچی انٹر نہیں ہوئے تو پولیس نے روکا اور انہیں اتار لیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے کوئٹہ سے۔ کس مسئلے میں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ تھا، میں اس میں گیا تھا، یہ سامان ہے، اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹرک میں تو ہیروئن ہے، یہ تو بڑا خراب کام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اس ٹرک والے سے بات کی ہے، یہ عدالتی کاغذات ہیں، یہ سارا معاملہ ہے، میں اس کو لے کے آتے ہوئے ہیروئن کیوں لے کے آؤں گا؟ ان کا ہمیں نہیں پتا، وہ تو نکلی ہے، اور گرفتار کر لیا انہوں نے۔ وہ جو دوسری پارٹی تھی جو تنگ کرنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، ان کو پکڑ کے جیل لے گئے،
ریمانڈ ہوا، سمری ٹرائل ہوا جو ہمارے ہاں عدالتوں میں عام طور پہ ہوتا ہے، اور ایک ہی دن میں ان کو 24-25 سال یا 30 سال کی سزا سنا دی گئی، جیل چلے گئے۔ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں اس مصیبت میں گرفتار کیسے ہوا ہوں اور نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ جیل میں موجود ہیں تو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ یہی چیف جسٹس جو اب بنے ہیں، اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے نعیم اختر، یہ جیسے اکثر اوقات ججز جاتے ہیں جیلوں کے اندر معائنہ کرنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، تو کہتے ہیں میں ڈیوٹی کے لیے وہاں گیا اور میں ابھی گھوم کے نکل رہا تھا تو ایک بیرک کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک بندہ نظر آیا جو 40 45 50 سال یا اس کی عمر کا تھا، اچھا صحت مند۔ اس نے مجھے گزرتے ہوئے دیکھا تو مجھے آواز دی، کہا جج صاحب کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں رک گیا، اس کو دیکھا میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس چکر میں یہاں بند ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہیروئن کے چکر میں۔ تو پہلے تو کہتے ہیں مجھے خیال گزرا کہ ہیروئن کے چکر میں اس طرح کا بندہ تو مجھے اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اس نے دوبارہ التجا کی، اب میری بات تو سن لیجئے۔ میں آگے گیا، میں نے سوچا چلیں بات تو سنتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی، اس طرح کا واقعہ ہوا، اس طرح میری عزیزہ یا بیٹی، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے دونوں میں سے کیا ہے، اس کا معاملہ تھا، میں اس کا سامان لے کے کراچی جا رہا تھا اور یہ اس طرح کا واقعہ اور اس طرح کی سمری ٹرائل ہوئی۔ 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ مجھے ہیئرنگ دی جائے، 3 سال سے میری ڈیٹ بھی نہیں لگ رہی۔ اس نے کہا یہ تو حیرت کی بات ہے، میں اس پہ دیکھتا ہوں۔ میں باہر آیا، آ کے چیک کیا تو واقعتاً یہ بات ٹھیک تھی، 3 سال ہو گئے ہیں، ہیئرنگ تو دور کی بات ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ لسٹ جو بنتی ہے اس میں بھی اس کا نام قریب موجود نہیں تھا۔ میں نے اس وقت کے چیف جسٹس سے بات کی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اس کیس کی میں ہیئرنگ کروں؟ تو اس نے کہا بسم اللہ، آپ لے لیجئے اس کیس کو اور اس کو دیکھیے۔ میں نے نوٹس دیا، مخالف وکیل کو بلایا، ایک دفعہ نہیں آیا، دوسری دفعہ نہیں آیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تو مسئلہ ایسا ہی ہے نا جس کو حل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح جیسے پہلے چل رہا تھا۔ میں نے سمن دیے کہ فلاں تاریخ کو ہر صورت میں اس نے آنا ہے۔ بالآخر وہ آ گیا۔ میں نے کہا اس کیس پہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میں تو تیاری کر کے نہیں آیا، مجھے مہلت دے، میں کسی اور دن آؤں گا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ سارے کے سارا معاملہ کیا ہے۔ میں نے سمری ٹرائل کی فائل دیکھی، اس کی سارا پس منظر دیکھا، اس بندے کے بارے میں معلومات لیں اور بالآخر طے کیا اس کو جیل سے رہا کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ ٹریپ تھا جس کے اندر اس کو پھنسایا گیا۔ یہ کہانی انہوں نے سنائی، اور جب وہ یہ کہانی ٹیپ میں سنا رہے تھے تو میں اپنے طور پہ یہ بات سوچ رہا تھا، یہ جو آیت جس سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ میری نظروں کے سامنے گھومی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے، آزمائش تو آتی ہے لیکن پھر اس کے نکلنے کے راستے اللہ ہی تجویز بھی کرتا ہے اور اس کے سارے امکانات پیدا کر دیتا ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ کوئی ایک جسٹس عدالت میں جائے گا، وہ اپنا جیل میں جائے گا اور دورہ کرے گا اور اس کی بیرک کے سامنے سے گزرے گا اور ان کا آمنا سامنا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ سارے معاملات آئیں گے پیش، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ ساری کلی بھی کھلے گی اور وہ بندہ آزمائش سے باہر بھی آ جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ 3 واقعات جو میں نے آپ کو سنائے، ایک حدیث کی صورت میں جس کو ہم مانتے تو ہیں بسا اوقات، لیکن سچی بات ہے وہ دل ایسے ہی رہتا ہے کہ بس یہ کہانی ہوگی کسی زمانے کی۔ پھر سیدنا یوسف کا وہ خوبصورت واقعہ جس میں اللہ ان کو اس ٹریپ سے باہر نکالتا ہے اور پھر کیسے نوازتا ہے، اور تیسرا آج کے دور کا یہ تازہ واقعہ۔ اور یہ واقعات سنانے کا میرا سادہ سا مطلب یہ ہے، جب ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھتے اور ریویو کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اپنے طور پہ اپنے لیے کچھ سلیوشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو اس سلیوشن کا صرف ایک ہی سادہ اور خوبصورت راستہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ اللہ پہ آدمی بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سلجھائے اور دیکھے، اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ اللہ اس کے لیے اس سے نکلنے کے کتنے خوبصورت راستے نکال دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔